هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وكاهدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه ورزقا طوا وتمتعه فيها طويلا رب محمد وآل محمد وأجل فرجهم مخرج. دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم للہ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات ساجدان سيدنا وشفيع ذنوبنا وبالكاس من محمد المصطفى واشرف الانبياء والمرسلين وجي صلوات. دعا ہے مالک کون و مکان بانیان دا پر خلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول مولا انہوں نے مرحومین دے درجات بلند فرما شہدائے کربلا دا سایہ نصیب تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چھوڑایا مالک قبول. ریاست دا نام ہے آذربائیجان. اس ریاست دے بادشاہ دا نام ہے شاہ فضل. 12.5 لاکھ اس ملک دی کل آبادی. ایسا عادل بادشاہ کہ اس دی ریاست وچ کوئی غریب کوئی محتاج کوئی بندہ پریشان نہیں. اللہ نے اس بادشاہ نو 7 دھیاں دی تھیاں ایک پتر دیتا. ایسی اچھی شاہی پہ چل دیئے بادشاہ بھی خوش رعایا بھی خوش. جڑے ویلے اس دا بیٹا جوانی دے زمانے وچ پہنچیا سن بلوغت وچ قدم رکھیا تو اس دے پتر ایک دن دیگر ویلے شکاریاں نوکران نو آکھیا کہ میں اج رات دا کھانا ہرن دے گوشت نال کھاؤں. شکاریاں آکھیا شہزادہ مسئلہ کوئی نہیں بس اسائی میں
منٹا سیکنڈ جنگل چو کوئی نہ کوئی ہرن شکار کر کے توڑے پیش کر یہ آکھے نہیں میں نال چل سا میں شکار ویکھنا ہے پھر جنگلے چاہ گئے اچانک ایک موٹا تازہ تندرست خوبصورت ہرن جنگلی چو نکل کے رستے تے آیا شکاری شکار کرن لگے بادشاہ دے پتر اشارہ کیتا تسا نہیں اس نو شکار میں کرے گھوڑا پیچھے لا دیتا اگو ہرن پیچھے گھوڑا کافی سفر کر گیا اچانک ہرن غیب ہو گیا گھوڑا اپنے آپ پیچھو بہر نکلیا سنبھال نہ سگیا بادشاہ دا پتر گھوڑے تو ٹھٹھا ڈھاندے ہی مر گیا وہ پھر سارے آنے چاہیا واپس لایا ہے بادشاہ نو غشت و غش پین خبر پھیل گئی لوگ کٹھے ہو گئے جڑے لڈی لہن لگا تا ایک وزیر پوچھیا بادشاہ سلامت اجازت ہوئے تا شہزادے نے غسل کفن دے بھی بادشاہ چپ دوبارہ پوچھیا چپ ترائے مرتبہ اس وزیر نے پوچھیا بادشاہ ناراض ہویا اسے کہتے ہیں میں ہاں نہ نہیں کی تھی تو اندہ مطلب اے ہے جو میں پتر دفناونا نہیں میں پتر زندہ کروں انہاں کہا بادشاہ سلامت یہ کی تو قانون ہے جڑا مر جاوے وہ تو دفن ہوندہ ہے مویو یا قدہ جیندہ ہے بادشاہ کیا آخر کئی ہستی ہے جندے سر تے کائنات ورستی بڑی مہربانی کرسی تے میں اصل بیٹھا کدی نہیں وہ اچھاکا ہے تے انج میں کھلو نہیں سکتا طبیعت بھی میری بالکل خراب ہے نالے وہ مولویاں دا کوئی دھرنا ہی ساڑے ملتانوں نہ بند کی تو ہے سوزی کدائیں میں کدائیں میں آج ریسٹ کروں ہم ہر جا تماشا وہ پھر سوزی نہ پڑ سکے مگر میں سوزیاں تو نہ ہوں من تو چنگا پڑ ہاں تو اندازہ لال ہمیں تے وہ پھر جی ہون نکلے آتی تھی خوٹ ادو بھی میرا ایک بڑا دوست ہے وہ مجلے سے اتھے بھی قاضمی سے اٹھے کرن پیشو بندہ کوئی لالے اور مہربانی کی تھی بس میں اپنے مقصد تے آنا اسا کیا بادشاہ مویو یا قدر زندہ ہوئے کون دعا کرے خدا کوئی زمین بھی نہیں بنائی جہاں تے موالی کوئی نہ رہندا ہو وہ جو مومن بیٹھا آئی پوری شاہی شکو مومن آئی انہوں نے عبداللہ لکھیا نہیں وہ اٹھی کھڑا وہ لکھا بادشاہ سلامت انہوں نے نہیں پتا میں نے پتا خدا نے اس زمین تک ایسا گھر بنایا ہے جڑے گھر وچ رہن والا ہر فرد حکیم بھی ہے پیر بھی ہے جڑے لے مریض نو دوا دی لوڑ ہوئے دوا دیں دن جڑے لے دعا دی لوڑ ہوئے تیرے پتر نو ہون دوا دی لوڑ نہیں دعا دی لوڑ اسا کہ وہ کون ان عبداللہ کے وہ سید کتے راندن مدینے جڑا آج کل سردار ہے وہ کون ہے تو اس مومن آکھیا علی امیر المومنین لنگر آسمان و زمین دو عالم دا کعبہ حسنین دا بابا
مسجد دا نمازی میدان دا غازی اللہ دا خانہ زاد محمد دا داماد کعبے دا گوہر بطول دا شوہر سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا وڈا پتر شہزادہ امن مولا امام حسن مولا حسن دا زمانہ ہے سائیں مدینے ہیں اگر آ گئے تیرا پتر زندہ ہو گئے اسا کہ کتنا سفر ہے وہاں کیا ہے تو آذربائیجان تو مدینہ 3 دن جاون دے لگ دے 3 دن آون دے اسا کہ انہوں اچھا گھوڑا دے وہ زاد راہ دے وہ ایدے گھر خرچ دے وہ ہفتہ ٹھیک ہے یہ ٹرن لگا بادشاہ پیچھو سڑیا اسا کیا اگر میرا پتر زندہ ہو گیا تو او میں نو پتہ ہے جو میں تن دیمنے تجھے میرا پتر زندہ نہ ہویا تو مڑ میں تیرا گھر والے سمیت جلا دے سا منظور اسا کیا منظور مہربانی درباری چو نکلیا گھر آ گیا اگو بیوی ڈٹھا سب تو قریبی رشتہ ہوندہ ہے شوہر تے بیوی دا بیوی دے موڈ دا گھر آلے نو پتہ لگوے نا میری زال دا آج اے موڈ ہے تے زال لوی پتہ لگوے نا آج سائیں ہونا دا اے موڈ ہے وہ پھر جلے عبداللہ گھر آیا تے بیوی پوچھیا بے عبداللہ خیر ہے لگتا ہے کہ نہیں تیاری ہو سکے ہاں مولا کو لو جا رہی ہیں پتہ نہیں سائیں مدینے حسن یا نہ حسن غریب ہاں پتہ ہے آسن یا نہ آسن پتہ ہے کیا بنسی صرف فقہ جعفریہ وچ علی ولی اللہ پڑھن والی بیوی شوہر دے نصف ایمان دی مالک ہونی باقی ترکہ زمین جائیداد پیسے دور دور تک وہ وارث ہونی ہے مگر ایمان دی حد ادھے ایمان دی مالک ہونی ہے اس واسطے معصومین نے فرمایا کہ مرد سخت جان ہوندہ ہے تے عورت نازک مزاج ہوندی عورت ہر قدم تے ڈر دیئے عورت اوہ چنگی جڑی بز دل ہوئے تے مرد اوہ چنگا جڑا دلیر ہو ادھے ایمان دی مالک اس واسطے بیوی نو بنایا گیا ہے جو کہ تھا ایمان دی منزل تے شوہر تھوڑا جیا پیر پھسلن لگن تب بیوی اس دے ایمان دی ٹیک بن جائے جلے عبداللہ کہا پتہ نہیں حسن گھر نہ حسن آسن نہ آسن اوتے کائنات میں نے کہا بھائیا اوتے کائنات دے مالک تب بیوی اٹھی کھڑی ہو سکے واہ جی واہ ایڈا وڈا مومن ہو کے اتنی چھوٹی سوچ تین ہفتے دا ٹائم کیوں لیا ہے تینوں نہیں پتا تو بادشاہ نال گل کھڑا کرندہ میں زہرا دا بچڑا گھر بہ کے سننا بیٹھا مہربانی اللہ کو نوسہ رکھے اسے کہ ہون کیا کراں اسے کہ ہون کہ مناسب جاتے مسلح پا 2 رکعت نماز پڑھ میں نو پتہ ہے جو سائیں منان آلے نو شرم سار شہر تو بہر آیا باغچ مسلح پایا 2 رکعت نماز پڑھی و دعا بیٹھا منگدہ ہے بطول دا سونا بچڑا میں تو توڑی آستے ایڈا وڈا دعویٰ کر تو سائیں ہو جڑے اپنے منن والے اندہ بھرم عزت رکھ دیو بابے دی ولایت دا واسطہ مہربانی فرما مولا میں نو اپنی نہیں میں اس واسطے بار بار منت بیٹھا کرے نا
جو اس پوری ریاست ہے ہکو میں جڑا علی ولی اللہ پڑھنا تے کتنا لطف آسی جدہ توڑے ہاتھ تے ساری شاہی بیعت کرے دیر ایو کچھ لگ دیئے اجا دعا بیٹھا مولا مہربانی کرو مہربانی فرماؤ مہربانی فرماؤ اچانک کانٹ تے ہاتھ آیا بس کر نہ منگ دعا حسن آگئی مولا آگئے بس ختم کر دا کرسی صدارت پیش کی تھی سبحان جتنے لکھ بندے بھی اگو بیٹھے ہیں کیا انہوں نے خوش نصیبی ہے ہر اکھ بطول دے سونے بچڑے نو ویکھ رہی ہے لوگ زیارت فرمایا مولا فرمایا بھی جس واسطے میں تو سڑے ہے وہ کتھے توڑا میت وہ لے کے گوا رکھیا مولا نے پہلے وضو فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی توحید بچائی لوگوں نے پتہ لگے جنہ جیندی مخلوق ایڈی عظیم ہے انہوں دا خالق کتنا عظیم 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا منگ کے سجدہ شکر ادا کر کے توحید بچائی اتھے اپنی پاور استعمال کی تھی اس میت 2 اشارہ کر کے فرمایا کم بے اذنی اٹھ میرے حکم نال سبحان اللہ بھج کے جوان اٹھیا پیران تے بڑھڑا پیو آئی بادشاہ فضل اس وقت میں نو میلو سکے تھوڑا جا رکیں پہلے اس سردار دے پیر چمن دے جہاں چوتھے آسمان تو میری روح بدائی وہ تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں بڑی جلدی کی تھی مولا مہربانی کرو اپنی شریعت اپنی فقہ اپنا کلمہ مولا حسن بادشاہ نے پوری شاہی نو ایک وقت علی ولی اللہ پڑھایا اس دنیا تے 2 ایسے ملکن 2 ریاستن جنہ ایک وقت علی ولی اللہ پڑھایا ایک آذربائیجان مولا حسن پڑھایا تے ایک ایران اے ملک ایران ایران کو نہیں جانتے اے مشہد قوم ساڑھے سائیاں لا ایران اس بھی ہی کے وقت چلیں اس نو بطول دے بچڑے پڑھایا اس پورے ایران نو ایک وقت 9 سال دی عمر حضرت علامہ ہلی نے علی ولی اے پوری دنیا تے 2 ملکن جنہ ایک وقت علی ولی پھر مولا نے فرمایا بھائی شاہ فضل دعا کر کے جا رہی ہوں وہ قدمہ دے ڈھائی پیا نا صحیح نا ایک ہی میں ہوئے ایک واری گھر برکت دا قدم سیدہ نو گھرے چلائے جاؤنا برکت وہ آدھے ہوندے ہیں پیر فقیر آوے بلائیں ٹلے پیر بلائیں بن کے نہ آوے پیر بن کے آوے تو سید نو گھرے چلائے جاؤنا ثواب سید دا قدم اگر ویڑے چ لگا جاوے تو برکتہ دا نزول ہوئے وہ پھر مولا حسن سرکار گھر تشریف لائے مسند پیش کی تھی کھانا دیتا 7 بیٹیاں نے مولا نو سلام کی تھا یہ بادشاہ دیاں 7 تھی تے بیوی نے کھانا کھاون دے بعد مولا نے ڈٹھا تو بادشاہ تے اس دی بیوی آپس وچ کوئی گل کر دیں مگر رو بے امامت تو اگاں گل کھلیندے نہیں مولا خود جو پوچھا فضل خیر ہے اس کے صحیح توڑی نوکرے چھوٹا منہ بڑی بات حسرت ہے
مگر بول نہیں سکتی. مولا فرمایا تو چا دس. اس کہ سائیں یہ چاہتی ہے ساڑیاں 7 دین انہاں 7 بیٹیاں چوں کوئی ایک ایسی با نصیب دھی ہوئے جڑی بطول دی نوم بنے. بس مکا دیتی ہے گل. تو پھر انتخاب کیتا جناب ام فروہ. اس بی بی دا پیکے گھر اچ نام ہائی جناب رملہ خاتون. کیا نام آئی؟ رملہ نہیں رملہ اتے شد ہے. رملہ خاتون نام آئی. اے مولا حسن دے گھر آئی. اللہ نے اس دی جھولی آباد کی تھی. ایک بیٹی عطا کی تھی. تو سائیاں اس سینڈ دا نام رکھیا فروہ. یہ عرب دی ثقافت ہے جو پوتر نو پیو نو سڑنا ہوئے تو وڈے پوتر دے نام تو. مثلا پوتر دے نام ہوئے حسن تو او دے پیون لوگ سڑے دن ابو الحسن. انہیں ماں نو سڑنا ہوئے تو وڈی دھی دے نام تو. اور سارے ہاشمیاں نو رملہ نام بھول گیا تے اس سینڈ بیٹی دی وجہ تو اس سینڈ نو سڑن دین ام فروہ. 2 سال دی یہ سیدزادی زہران ہوئی. خدا نے اپنی مشیت نال اس بی بی نو واپس بلا لیا. سین ام فروہ دی جھولی خالی. ایک عرصہ جھولی خالی رہی. پھر 7 شعبان آئی. دھمی دھمی دا ویلا آئی. مولا حسن نماز پڑھ کے مسجد نبوی چھو اپنی عزت معاب حویلی وچ آئے. کیا ڈٹھا تھا بی بی مسلح تے رو رہی ہے. مولا حسن کو فرمایا ام فروہ پتہ ہی ساڑھے دروازے تے لوگ روندے آندن تے ہسدے ولدن. تو خوشیاں نال آئیں تے روندی پئیں. کتاب دا نام ہے کشف الیقین. اس وچو پڑھدا کھڑا بندیاں نو حیضے ہو ویندن. پھر کتھوں پڑھ گیا آئی. تو مولا حسن نے سجا ہاتھ چایا بی بی دی پیشانی تے پھیریا تے مسکرا کے فرمایا مسلح چھوڑ اندر ون میری بہن تیرے قاسم نو ہتھاں دے چاہی بیٹھی. ساری تاریخ پڑھ لے. حضرت ہاشم دی اولاد اے جتنے اس حویلی وچ بادشاہ آئین اے اس ویلے آئین جدہ انہاں دی ماں مسلح تے بیٹھی. لاکھ لعنتی. ایو تیری سوچے اولو دے آپ پٹھے جتھے تو جم پوے وہ مٹی پٹنی پوندی نجاست دی وجہ سے. اللہ دی قسم اسے مسلح نہیں پا سکیندا. وہ مٹی پٹ کے پھر اس تے پاک مٹی پائی جاوے اس جگہ نو صاف کیتا جاوے تو تاں اس جگہ نو آکھیا جا سکتا جو پاک ہے. تے جے ہاتھ لایا جاوے بغیر غسل ولادت دے تو بندہ نجس ہو ویندا ہے. پلیت دے پلیتا جتھے اے آندن تے تو بغیر غسل ولادت دے ہاتھ لگے تو نجس ہیں. جدہ انہاں دے غسل انہانوں کیتا جاوے تو فرشتے انہاں دے غسل ولادت دا پانی تبرک سمجھ کے عرشہ دے لائے ہوئے. نہ اے ساڑھے جائیں تے نہ اسا انہا جائیں. اے نورن جڑے بندے اے بحث کر دن او تے خدا دے منکرن. پہلو شرک کریں دن وط کفر کریں دن. خدا نے آیت تطہیر قرآن کسے واسطے بھیجی. فرمایا میں انہوں رجس نجاست تو ان دور رکھے جی میں رکھن دا حق ہے. جنہاں دے نزدیک نجاست دا تصور ہی نہیں ہو سکتا انہاں دا ظہور مسلح تے ہی ہونے. جناب محمد حنفیہ اے مولا امیر علیہ السلام دا جڑا عزتاں والا پترے اے 2 گھنٹیاں میں ظہور ہے. جناب محمد خولہ نام ہائی. اے بڑی لمبی کہانی ہے. بہرحال او مولا علی گھر رہے تے بی بی روندے بیٹھے ہیں تو مولا فرمایا خولہ کیوں روندے بیٹھی.
مولا دل لائی جھولی خالی نہ پتر نہ دھی فرمایا ہاتھ چاہ بی بی ہاتھ چایا مولا امیر نے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا مسکرا کے فرمایا مسلح نہ چھوڑیں 2 گھنٹیاں بعد تیری جھولی محمد ہو سی ماشاءاللہ میں رمضان اس دی 15 نو مولا حسن دا ظہور ہے سارا دن بی بی مسلح تے رہی ہے ظہر دی نماز ماں کلہیاں پڑھی عصر دی نماز ماں تے پتر رل کے پڑھی 29 منٹ میں پڑھ گئی 5 منٹ میں اور پڑھنے لالا دعا کرے سو تو اتنا بڑا میں پڑھ لیا ہے اور میں کھڑو ہی نہیں سکتا تو مولا حسن نے بشارت دیتی جناب ام فرو بی بی مسلح چھوڑیا قاسم نو چایا ہاں پھر مسلح تے آ گئے صبح دا ویلا آئی مولا حسن بادشاہ مسنت اندر کمرے بیٹھن ملکہ زنجبار اندر گئی ڈٹھا تو مولا حسن رو رہے فضا قدمات جت رکھی مولا پتر جمعین دا ہر کوئی خوش ہوں دے تو روندے بیٹھے فرمایا اماں فضا تھے میرے کول بے فضا کول فرمایا او بیر وے جڑے پتر نو ماں اتنا پیار پہ کر دی ہاتھ چم دیئے سینہ چم دیئے ہاں نہ لین دیئے جڑی لازہ نہیں پہ وسلی 61 ہجریوں سی جمعہ دا ڈیوں سی دا محرم سی یہاں ماں دوپار ہندے ویلے اسے پتر دا گانے اللہ ہاتھ گلے سی لب سی اللہ توڑا بھلا کرے بسم اللہ مولا تن وسع رکھے میں جان کے ایک گل شروع کی تھی جان کے ہاں مضمون میں ہو کوئی اور پڑھا جان کی تھی میں نے پتا ہے نا اسے واسطے کی تھی تو 10ویں او رات آ گئی 9 محرم دی رات اللہ درجات بلند فرماوے سلطان ذاکرین بابا صابر حسین استاد بھی ہن میرے ذاکری دے سلطان بھی وہ فرمانے نے اس 10ویں دی رات کو حسین 4 حصے تقسیم کی تھا ایک حصہ صحابہ وچ ایک اللہ دی عبادت وچ ایک بہن کول تے چوتھے حصے سینے نال معصومہ چاہیے ہے تے خیمے دا خفیہ چکر ودا لیندا ہے ویکھاں تے صحیح کیڑی ماں قربانی واسطے پتر تیار پہ کر دے فرمانے ہیں تیسرے خیمے کو لنگھن قیامت دا منظر ہے اندرو وین ہے ہائے میری قسمت یہ حسین کناؤ دلڑ ہٹا کے اٹھے ماں جیڑی غریب ہوئے نا بھاویں دا ایک دن دا پتر ہوئے ماں اپنے پتر نو ہاتھ نال مٹی تے نہیں سمجھتی حسین کیا ڈٹھا ہے 13 سالہ دا جوان پترے چٹے والا لی مائے پتر نو مٹی تے سمائی بیٹھی وین کر کے بیٹھی آدھی ہے موسم ہائی تیری شادی دی سر تے موت آ گئی ہے میرا ایک رات دا مہمان بچڑا اصل لوگاں دے عقیدے پتے کیوں برباد ہوئے انہوں اپنے جیسا سمجھ بھائی اس رات امام حسین علیہ السلام نے خود عقد پڑھے اس یتیم دا پتہ کیوں پڑھے نانے دی شریعت نو زندہ رکھن واسطے لوگاں نو پتہ لگے ایک ایسا دھی والا فریضہ ہے بندہ اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے اس نو توڑ چڑھاوے نالے مسموم بھیرا دی لکھی ہوئی وصیت تے عمل کیتا انہاں نو شادیاں دی لوڑ نہیں ہاں یہ ساڑھے طرح نہیں انہاں نو شادیاں دی کوئی ضرورت نہیں جڑا نور ہے او نور ہے مگر حسین بادشاہ نے یہ عمل اس واسطے کیتا اچھا عقد پڑھ کے نا تے قاسم دا منہ چومیا تے فرمایا ہر گھوٹ چاہندہ ہے شادی دے بعد میری لمبی زندگی ہوئے میں صاحب اولاد ہوا میں وساں فرمایا میرے تو وڈا کریم خدا کائنات اچھ نہیں بڑھائے قاسم جے تو آنکھیں نا میں تیرا عقد پڑھ چھوڑا ہے بنری تیرے نال گھوڑے تے بہنا جتھے آنکھیں تینوں پہنچے نا
تساں وسو میں جانا میریاں بہنا جانا قرآن دی قسم ہے قدمہ تے سر رکھ کے آدھا ہے چاچا اس دنیا تے وس کے کیا کرنا ہے جڑی دنیا تے کل نہ چاچا عباس ہو سی بھلا ہو سی جڑی دنیا تے نہ اکبر بھرا ہو سی اتھے رہ کے میں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ بھر بسم اللہ اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرماوے اس دنیا تے میں وس کے کیا کرنا ہے بالکل میں ہک وین ہور کرنا ہے ہکو وین کرنا میں بڑی جرت نال بزرگ ذاکر پہلے پڑھ دے ہیں تے میں ہر ممبر تے میں مدرسیں بھی اے واقعہ پڑھے ہے اس واسطے پڑھے ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم کربلا کراوے تا پھر 7ویں محرم دی رات کو بنی اسد دی قبیلے دیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں مہندی بنا کے پہلا خیمہ مولا عباس دا دلہ اس پاس ہے نا دلہ اس پاس ہے ہاں اس پر دی باہر علیہ پاس امام حسین دی ذریعے تے دلہ علیہ پاس ان جاؤں تے سامنے لالا خیام گاہ ہے نا جلے کربلا تے دوار بیٹھے پہلا خیمہ وفاد خالق دا اس تو دا 12 قدم اگا ٹورو تو اگو خیمہ امام حسین دا امام حسین دے خیمے دی کنڈ تے عالیہ حسین دے خیمے دی کنڈ رلی ہوئی امام حسین دے خیمے دا موہ دی بھار علیہ پاسے عالیہ حسین دے خیمے دا موہ دی لا علیہ پاسے اتو 5-6 قدم اگا جاؤ تو پھر او چوتھا خیمہ ہے زین العابدین سید الساجدین بیمار امام دا چوتھا خیمہ اس خیمے کو جلے پہنچو نا تو سجے ہاتھ اس نکارے تقریباً کوئی 17-18 قدم اگاں جاوی ہوئے تو اس چونڈے چو وکھرا خیمہ اس یتیم دی مادا اس خیمے کو لا کے نا بنی اسد دیاں نکیاں بچیاں وہ مہندی لے کے آن دیاں خیمے دے وچ آ کے خیمے دے باہروں مہندی ملے دیاں سارے اس خیمے دے ہوتے تے واتو عربی چا اپنی زبانے چا دیاں سکھ دے ٹورے ہو قاسم اسد تیریاں بہناں بان کے مہندی گھنائیں پھر ایک گل سن کے نا بس میں ایک وینٹ کریں گا امام حسین نے بھین نال مشورہ کیتا میں ایک رات دے بناواں میں چاہنا قاسم کو گھوڑ میری کیڑی امداد کرے سے بی بی آدھی میں مہندی لے ساں حسین آدھا مہندی لگ دی ہے جے پانی ہوئے چوتھی رات میرے کل تے پانی کوئی نہیں بی بی اجازت دے انتظام جانے میں جانا بابا صاحب حسین شاہ اور میرے استادن تے میرے دادے ہن بابا فضل حسین شاہ لالے اور دادے ہن فضل حسین شاہ چرنا والے پھر میں نے ان بھیرا تو اجازت منگ کے خالی جام چاہتا وکھرے خیمے من بیٹھی دھی علی تے اس جام دے وہ اپنی اکھی کر کے اپنی اکھی دی منت کر کے آدھیے نہ روے آئے کل آن تے محمد دی لاش دے تھوڑی منت کرینیا اتنا وصف وہ یتیم دی مہندی لویج بھائے ادھی رات لے مہندی بنا کے پہلے تو انہوں خیمہ ڈسی کھڑا اس چونڈے خیمہ اس خیمے دے بوہے تے علی دی تھی کوئی ضروری نہیں جو دعا ہتھاں تے مہندی لگنی آئی رسم آئی ہنجو دا پانی لائے کے تھوڑی جی مہندی بنا کے بھرجائی صدقہ سے او آخری میں نو ایکو پتر میں نو ایکو سارے میں نو ایکو یہ جڑی مہندی ہوندی ہے نا مہندی یہ 2 مہندی ہوندی ہیں ایک گھر تو بہر لگ دی ہے بھلا ہوئی ایک گھر دے اندر جڑی گھر تو بہر مہندی لگ دی ہے او بندے لیندن جنہ گھر نہ جاؤن ہوگی تے جڑی گھر دے اندر لگ دی ہے اس مہندی نو بہنا لین دی ہیں بھلا ہوئی پھوپیاں لین دی ہیں چاچیاں ماسیاں بسم اللہ اللہ بجرن رملہ بھی اے اصل مہندی ہوتی ہے بھلا ہوئی اے اصل مہندی ہوتی ہے پھر او بندرے دیاں بہنا ایک فرست بنے دیاں اتے علاقے دا جدن جنہ گھرانچ آ جا ہوئے اطلاع بھی دے دیاں
بھئی دائیاں نو بھیجیں دین ونجو فلاں فلاں گھر ساڑے گھوٹ دی مہندی دا سڈا دے وہ جداؤں جنہ بیویاں نو سڈا ہوئے نا تو جداؤں مہندی شرکت واسطے گھروں ہوئے نا تا ہر مستور اپنی اوقات مطابق گھر چو ویلا چاہ کے جلے گھوٹ نو مہندی لگ سی ایسا گھوٹ تے سر تو ویلا نہیں ٹھیک پڑھ دکھنا بھائی اے نا ریوان جڑے یتیم دی میں مہندی کھڑا پڑھتا ہے کوئی غریب تا نہیں ویلا بھی چاہاں دی انجنہ نو سڈا ہوئے ہون ملکہ زنجبار ٹوریے ادھی رات ویلے جو یتیم دی مہندی دا سڈا دیوان جھکی کمر ہاتھ آسا تسا گھوٹ تسی بنری تسے جہانی کربلا دا جنگل فضا خیام دے درمیان چاہ کے رک گئی ہے ہکو ساڑ مرینیاں ساریاں آوے سن سجے ہاتھ آسے دی ٹیک لئی کھبا ضعیف ہاتھ ضعیف سر تے رکھیا ادھی رات لے یتیم دی مہندی دا سڈا دی اہل بیت پردادہ حسن دے یتیم کو مہندی بھائی لگی واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سیدادیاں چار سال دیویل کو جگائے کہ 5 سال دیویل کو انجل دلنا اللہ کہ 6 مہینے دیویل مرحبا تیری لاہور دی ملکہ سر تو چادر لہا کے کوفے دمور کی دی بیٹی ہے جوری دنا چاہ گیا دیا صدقے بھلا ہوئی صرف بیویاں نہیں ہاشم آخری سطر ہاشمی جوانی بھٹ پہن جناب اکبر دوڑ دیا دین سجیوں نئی کھبے محمد آئی اچانک حسین دا بجڑا خیمے دینا لوگ رہے یاد آواز آئی اللہ آج کوئی میرا پتری ہو سمجھ گئے ہو علی دی بے اولاد دی ہے علی بیٹھئے پترانیاں دا پہنچ گئی ہے میری دا جھولی خالی کوئی میرا پتر بابا پیرا دا پتر دے سر دویل گیا ہوا فضا پتہ کر کوئی بی بی رہتا نہیں گئی فضا آ گئی نہیں سینڈ ساریاں بی بیاں آ گئی تو سن بول کے میں جواب دیو میں بھائی نو ممبر دے وہاں جڑے لے گھوٹ نو مہندی لگ دی پئی ہو اس لئے بی بیاں خوش ہوں دی بولو ہوں دی نہ خوش اے ویلا یہ ایسا ہوں ہے دشمن دی دھی بھی کھڑی ہوئے تو وہ بھی خوش ہوئے اے ویلا ایسا ہے ایسی لاکھے آلے آغانی میں رم نکسم کائنات اج پہلا بن رہا قاسم میں بھی ہنگل ماری ہے قاسم ہاتھ وطا یتیم ہاتھ جائے بھی ہاتھ بھی رکھی ہے مستورہ دیوال کھل رہے تیرو رو کے بیانی انسانی پہ لگ دیئے ہی آج بابا ہو ماتم کر یار آدھی انسانیہ میں دیا نہیں